سوال نمبر 4، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے. کیا قبلے کی سمت میں پاؤں کرنا گناہ ہے؟ اور قبلہ رخ تھوکنے اور پیشاب کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھائیوں سمجھنے والی چیز ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سائنز آف گاڈ، جیسا کہ خانہ کعبہ شریف ہے، قبر رسول ہے، صفا اور مروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج پہ نماز پڑھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پیشاب تک بھی وہاں پر کرتے تھے جہاں آپ نے کیا. اتنا اہتمام کرتے تھے سنت کا. تو شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 مشہور آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب یہ ڈیٹیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتی، لیکن ہمیں تورات میں پیدائش جو پہلے والا چیپٹر ہے کریشن، اس میں ملتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت ہاجر نے، حضرت اسماعیل کی والدہ، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، تو سیدہ ہاجر نے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، وہاں پر چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، تو ان کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، صفا اور مروہ. سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو ہدی کے جانور ہیں جو حاجی ساتھ لے جاتا ہے، خصوصاً یہ جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے لوگ ہیں، اور قران والے تو ظاہر ہے پھر احرام بھی نہیں کھول سکتے جب تک کہ وہ اس ہدی کو قربان نہیں کر دیں گے. ان ہدی کے اونٹوں کو بھی آپ نے کہا یہ بھی شاعر اللہ ہے، اونٹ، ان کو شاعر اللہ کہا. تو یہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ، غار حرا بھی شاعر اللہ. ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے الحمدللہ. اور میں نے جو لیکچر دیا ہے قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھنٹے کا، مثلا نمبر 54C اور 54D، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام علی السبکی صوفی اور امام ابن تیمیہ ان دونوں کا رد کیا ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہے شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے اور قبر رسول کی حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی پرہیزگار شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے. تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے قبر رسول پہ سجدے شروع کر دے، یہ نہیں. تعظیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ سکھائی گئی ہے. صلاۃ والسلام عرض کرے جا کر، درود شریف پڑھے. اسی طریقے سے خانہ کعبے کو جا کر چومنا، اس کی دیواروں کو چومنا، غلاف کعبہ سے لپٹنا، یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم یہی ہے کہ آپ نے صرف حجر اسود کو جا کے چومنا ہے، باقی آپ اپنے معاملات وہی کریں جو سنت کے مطابق ہے. تو تعظیم کا کرائٹیریا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے. اسی حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 394، مسلم میں 609، مشکات میں 734، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، یعنی پیشاب اور پخانے کے لیے، تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو. یعنی پیٹ کرنا بھی منع، رخ کرنا بھی منع. یعنی اگر قبلہ اس طرف ہے تو آپ کی ٹوائلٹ کی سیٹ اس طرح 90 ڈگری پہ ہونی چاہیے، نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو نہ رخ. اور میں نے کئی مسجدیں دیکھی ہیں ان کے بھی ٹوائلٹ قبلہ رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض جو زیادہ سمجھدار ہیں انہوں نے صرف وہ پیٹ قبلے کی طرف کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیٹ ہو رہی ہے بھی منہ تو نہیں ہو رہا. دونوں چیزیں منع ہیں. اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا، تو شام فتح کب ہوا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں. یعنی یہ حدیث ڈیسائسو ہوگی، یہ یاد رکھنا ہے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم شام گئے تو شام میں ٹوائلٹس جو تھے وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، تو اب ہمیں مجبوراً پبلک ٹوائلٹس کے اندر بیٹھنا پڑتا تھا. یعنی ان کی وہ جو سیٹیں یا وہ جو پرانے زمانے میں ٹوائلٹس بنا ہوا کرتے تھے وہ زمین کی پانی کی گہرائی تک ہوتے تھے اور اسی میں وہ نیچے چیزیں جذب ہو جاتی تھی. ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں اس طرح کے ٹوائلٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ ڈیزالو ہوتی رہتی ہیں. تو وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے پبلک ٹوائلٹس. تو ظاہر اوپن جگہ پہ تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے، ارد گرد دیواریں بھی ہوں گی. تو ہم اس پر بیٹھا کرتے تھے، تو ہم اپنے آپ کو ٹیڑھا کر کے بیٹھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بعد میں استغفار بھی کرتے تھے کہ وہ پھنس گئے تھے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کسی مسجد میں یا کسی ہوٹل میں جانا پڑے تو آپ قبلہ رخ کا اہتمام کریں. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں تھوک پھینکتے وقت، پیشاب کرتے وقت
اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ پہلے قبلے کو ڈٹرمن کیا جائے کہ قبلہ تو نہیں اس طرف. اور الحمدللہ گھر بھی جب بنوایا تو وہاں پر بھی بالکل 90 ڈگری میں نے رکھوائی, بالکل 90 ڈگری. اس چیز کا اہتمام مسجدوں میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے. اور یہ مولویوں کو کیا فائدہ ہے اگر یہ لوگ یہ قبلے کا بھی اہتمام نہیں کروا سکتے ٹوائلٹس کے اعتبار سے, یہ صرف چندے بٹورنے کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے, ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹوائلٹس کو کس طرح بنانا ہے. تو یہ پہلے چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹوائلٹس کو صحیح اس اعتبار سے بنایا جائے. تو وہ سعد بن ابی وقاص, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا تو ہم بعد میں استغفار بھی کرتے تھے, بیٹھ جاتے تھے ٹیڑے کر کے. اور ہمارے آفس میں بھی اس طرح تھا. تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا پھر میں نے اپلیکیشن دے کے اس کو توڑوا کے سیٹ جو ہے بالکل ٹھیک کروائی. تو اس وقت تک جب مجبوراً تھا تو ہم بھی ٹیڑے بیٹھ کے کم از کم اس کو اس کے رخ اور پیٹ اس طرف نہ ہو جتنا ٹیڑے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے تھے, مجبوراً ہے یہ معاملہ. تو یہ بات یاد رکھیں. البتہ یہاں پر کچھ احادیث ہے جن کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی اور دو رائے بن گئی. دو رائے یہ بنی کہ اگر آپ اوپن کسی صحرا میں اوپنلی کسی جگہ کے اندر ٹوائلٹ یوز کریں گے تو آپ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں, اور اگر گھر کے اندر کریں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک موقف ہے اور اس میں احادیث بھی موجود ہے, میں بتا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 148, مسلم میں 612 اور مشکات میں ہے 335. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سیدہ حفصہ اپنی بہن کے گھر گیا جو حضور کی بیوی بھی تھی, ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوا تو گھر کی چھت پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پیٹ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے. انہوں نے دور سے ان کو شائبہ سا اس حوالے سے ہوا. اور وہ بعد میں بھی محدثین نے پھر اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ چونکہ اینٹیں بھی اسی سٹائل میں رکھی ہوتی تھیں ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے لیے, اس زمانے میں سیٹیں نہیں ہوا کرتی تھی, تو اس سے ابن عمر نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا بعد میں انہوں نے اینٹیں آبزرو کی ہوں گی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا. تو اس سے یہ پھر وہ پلی لیتے ہیں کہ جی رخ کرنا منع ہے اور پیٹ کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور بعض اس طرف گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 606 اور مشکات میں 336. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلے کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کرنے سے منع کیا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا. یعنی منہ کر جو کرنا ہے یہ پرٹیکولر اس کے اوپر زیادہ وعید ہے. پیٹھ کا معاملہ ذرا ہلکا ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے پیٹھ والے معاملے میں بھی, وہ امام ترمذی لے کر آئے ہیں, حدیث نمبر 8, اور اس کے تحت ائمہ کے اقوال بھی لے کر آئے, حدیث نمبر 8 اور 9. اور اس میں جو ایک حدیث ہے وہ ضعیف ہے, لیکن جو حدیث نمبر 8 ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 سال پہلے قبلے کی رخ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. اس میں پھر امام ترمذی نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ ائمہ کے مختلف اقوال ہیں, امام احمد حنبل کا کیا موقف ہے, اور پھر انہوں نے لکھا کہ مینلی 2 موقف ہیں کہ اگر آپ صحرا میں یا اوپن جگہ پر کریں گے پھر قبلہ رخ نہیں کر سکتے, اور اگر کلوز باؤنڈری میں کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے موقف ہیں. بہرحال علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مجھے دونوں ائمہ سے اختلاف ہے کیونکہ جو پہلی میں نے حدیث بیان کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 148, مسلم میں 612 اور مشکات میں 335. اس میں تو بالکل واضح سعد بن ابی وقاص یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, اور حدیث کے فہم کو وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب شام فتح ہوا تو شام کے ٹوائلٹس جو ہیں, جب ٹوائلٹ پبلک ٹوائلٹ تھے تو وہ اوپنلی صحرا میں تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے, کلوز باؤنڈریز میں بنے ہوں گے, دیواریں ہوں گی چاروں طرف, تو ان کی جو سیٹیں تھی قبلہ رخ تھی, تو ہم اس میں بھی یہ قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ پھر کے بیٹھتے تھے, اور ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنے سے منع کیا. لہذا میرا موقف نہ تو امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہے نہ امام شافعی کے ساتھ, میرا موقف جو ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ ہے, امام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. ان کا موقف اس میں ٹھیک ہے. بہرحال اگر کوئی دوسری طرف جاتا ہے ان حدیث کی روشنی میں, ہم اس پہ فتویٰ کو نہیں لگاتے, لیکن ہم ترغیب ضرور دلائیں گے کہ فتویٰ اپنی جگہ اور تقویٰ اپنی جگہ, اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں. اور اب میں آپ کو ساتھ ہی, اب یہ معاملہ تو ہو گیا پیشاب کا, اب تھوک کے حوالے سے بھی ذرا سن لیجئے. یہ پاؤں کرنے کے اعتبار سے بھی میرا موقف اجتہاداً یہی ہے, نہ تو قبلہ رخ پاؤں کیے جائیں نہ تھوکا جائے. اور حرمین شریفین میں نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ عربی نماز پڑھتے سیدھی ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں قبلہ رخ, اور عجیب وہ بےہودہ سا منظر ان کا جو ہے وہ قائم ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جب پاکستانی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اسی تے اوتے نہیں کرتے, یہ ایتھے کرتے پے نے 4000 کلومیٹر دور بہ کے بھی اسی نہیں کرتے تے اے ایتھے خانہ کعبہ دے وچ بہ کے انہاں نے لتاں جڑیاں قبلے ال کیتیاں نے. تو اب وہ آپ سن لیں کہ یہ تھوک والا معاملہ بھی
बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 405, मुस्लिम में 1228, मिशकात में 746 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में किबला रुख जो दीवार थी उस पे एक बलगम थूक लगी हुई देखी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे साफ किया। ये मौलवी क्या करते हैं, वो खादम को बुलाते हैं क्योंकि वो तौहीन समझते हैं ना मस्जिद की सफाई करने को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से बलगम साफ किया मस्जिद की दीवार का, जो दीवार किबला रुख थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसका रब किबला और उसके दरमियान होता है, तो कभी भी किबला रुख ना थूके। हाँ जी, इस्तवा अल अर्श अलैह और फिर इतने तावील करेंगे, रब का इल्म सामने होता है। तो इल्म होता है तो भाई तो कोई मसले वाली गाली कोई नहीं भाई जी, फिर इल्म तो हर जगह है। हम तावील नहीं करते, हम अल्लाह ही को सुपुर्द करते हैं कि हाँ हमारा रब किबले और हमारे दरमियान होता है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और वो इस्तवा अल अर्श है जैसा कि उसकी शान के लायक है। और ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद तो एक तूफान मच गया और वो कह रहे जी आपने इमाम ने तैमिया को, भाई इमाम ने तैमिया की फकी इसलिए दी है कि ये तौसीफ राजदी और बाकी मौलवियों ने डॉक्टर इसरार साहब को कुफर और शिर्क के फतवे लगाए हुए हैं। अब मैं कहता हूं जनाब, अब आप उसी तरीके से फतवा इब्न तैमिया में भी कुफर का लगाए जो मैंने उसके अकीदे बताए हैं, जो सराहतन कुफरी अकीदा। और शेख अल्बानी ने सिलसिला हदीस सहिया की 133 नंबर हदीस में ये डिक्लेयर किया है कि इससे बचना वाजिब है, लोगों को बचाना वाजिब है। तो ये मैंने बहुत बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर में मसला नंबर 110 सी के अंदर सवाल जवाब में दिया। अब यहां पर देख लें, तुम्हारा रब हायल होता है किबले और तुम्हारे दरमियान, लिहाजा किबला रुख कोई थूके ना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी हदीस में बुखारी और मुस्लिम की कि अगर तुम्हें थूक आ जाए तो तुम जो है वो या तो अपनी चादर में थूक लो या अपने कपड़े में, कमीज में, और आपने फिर वो करके दिखाया और उसको यूं मसल लो, और या अपने बाएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।